السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 188 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 188 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے، الاحلہ حقیقی چاندوں کے بارے میں۔ حلال کی جمع ہے احلہ، اور الف لام لگ گیا، اسم معرفہ بن گیا احلہ، حقیقی چاندوں کے بارے میں۔ اب چاند تو ایک ہے، جمع کیسے بن گیا کہ اس کے ہر رات کے حساب سے چاند کی جو ہے وہ 29 حالتیں ہوتی ہیں، یا مہینے میں 30 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رات کا چاند بالکل باریک، دوسری رات کا چاند اس سے موٹا، تیسری کا اس سے موٹا، چوتھی رات کا چاند اس سے موٹا، 14 تاریخ کو مکمل چاند، پھر 14 کے بعد جو ہے یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مہینے کے آخری دن جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے، اور اگلے مہینے کے پہلے روز جو ہے وہ اور باریک ہو کر نئے مہینے کا آغاز کرتا ہے۔ اس طرح چاند جو ہے اس کی حالتوں کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ 29 حالتیں ہیں یا 30 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ جو ہے چاندوں کے بارے میں، حقیقی چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، ہے وہ مواقیت، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، مقررہ وقت یا مقررہ جگہ۔ تو فرمایا کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے مواقیت، وہ اوقات یا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پہلی رات کا چاند جو ہے بالکل باریک ہوتا ہے، تو پہلی رات شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن جو ہے چاند ذرا بڑا موٹا ہوتا ہے، دو تاریخ ہو جاتی ہے، تیسری تاریخیں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں چاند کے جو ہے باریک ہونے سے، جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر 14 تاریخ کو مکمل ہو کر پھر گھٹتا جاتا ہے۔ تو یہ مہینے کے جو ایام ہیں ان کا حساب ہے۔ للناس، واسطے تمام لوگوں کے، والحج، اور واسطے حقیقی حج کے۔ حج چونکہ چاند کے ذریعے جو ہے ڈیٹیں مقرر کی جاتی ہیں حج کی، جو ہے 8 ذی الحج، چاند کی تاریخ جو ہے 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک جو ہے حج کے ایام ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے ہیں چاندوں کی حالت، یا پھر جو ہے حج کے جو ہے اس کے ایام مقرر کرنے کے لیے ہیں۔ ولیس البر، اور نہیں ہے یہ حقیقی نیکی، بے ان، ساتھ اس کے یہ کہ تاتو، تم آؤ، البیوت، حقیقی گھروں کو، یعنی اپنے گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پچھواڑے سے۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پچھواڑا، من ظہرہا، ان کی پیٹھوں سے، یعنی ان کے پچھواڑے سے۔ ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من، جو شخص اتقی، پرہیزگار ہوا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر لے کفر و شرک، منافقت اور دیگر غلاظتوں سے، اور اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کر دے، تاکہ اس پاک سرزمین میں، دل کی پاک زمین میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بیج ہے توحید کا، وہ پاک دلوں میں اس پودے کو، اس بیج کو لگائیں۔ تو پھر سورہ ابراہیم کے بارے میں کے متعلق، یہ ایسا عظیم پودا اگے گا دل کی پاکیزہ زمین میں، پاکیزہ بیج جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈالنے کا، کہ وہ پودا جو ہے آسمانوں کی چوٹیوں کو بلندیوں کو چھوئے گا، اور اس کی جڑیں انتہائی گہری ہوں گی، اور کوئی جھکڑ، کوئی طوفان، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی تشدد جو ہے اس پودے کو جو ہے وہ گرا نہیں سکتے۔ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے دل کے اندر، جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پودا جو ہے پاکیزہ زمین میں، دل کی پاکیزہ زمین میں جب وہ
اس کو اگایا جاتا ہے تو وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ دنیا جتنا مرضی تشدد کر کے ظلم کر لے، وہ پودا جو ہے وہ نہیں گرتا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ تلوار لے کر جو ہے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں؟ بس آپ کو میں آج نئی خبر سناؤں۔ اس نئی خبر کیا سننی ہے آپ نے؟ تمہاری بہن جو ہے مسلمان ہو چکی ہے۔ اچھا، تلوار تھی ہاتھ میں، جا کر جناب گئے بہن کے گھر، بہنوئی اور بہن قرآن پڑھ رہے تھے دروازہ بند کر کے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، کون جی؟ عمر۔ انہوں نے جلدی سے قرآن پاک کے اوراق جو تھے وہ چھپا دیے اور دروازہ کھولا اور کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ جی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہن کی پٹائی کر دی، تو نے میری اجازت کے بغیر ہی ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میری اجازت کیوں نہیں دی؟ پھینٹی لگا دی۔ اس نے کہا بھائی جتنا مرضی تشدد کر لو، اب یہ کلمہ جو ہے میرے دل سے نکل نہیں سکے گا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، یہ اتنا مضبوط ہو گیا میرے دل میں کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ صحابہ کرام پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت، آل یاسر، ان لوگوں پر کتنے ظلم کیے اس کلمے کی وجہ سے، لیکن یہ کلمہ ان کے دلوں سے جتنے مرضی انہوں نے ظلم کر لیے، جتنے مرضی تکلیفوں اور اذیتوں کے جھکڑ چلا لیے، طوفان چلا لیے، آندھیاں چلا لی انہوں نے، لیکن یہ پودا جو ان کے پاکیزہ دلوں میں انہوں نے بویا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیج کے ذریعے، اللہ نے اس کو اس قدر جو ہے پختہ کر دیا کہ کوئی چیز جو ہے اس کلمے کو شکست نہیں دے سکی، اس کلمے کو گرا نہیں سکی، اس کلمے کو ان کے دلوں سے نکال نہیں سکی۔ تو یہ ہے، فرمایا کہ یہ ہے حقیقی نیکی کہ تم جو ہے اپنے جو ہے گھروں کو پچھواڑے سے نہ آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اندر التقوی، حقیقی پاکیزگی پیدا کرو۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، کوئی نیکی نہیں بنے گی جب تک اللہ کا جب تک دل جو ہے وہ اللہ کے کلمہ طیبہ سے پاک نہیں ہوگا۔ دل میں صرف کلمہ توحید ہو، کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی منافقت نہ ہو، کوئی جو ہے ایسی ویسی چیزیں نہ ہوں جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں، پھر جو ہے وہ تقویٰ ہوگا، پھر پرہیزگاری ہوگی، پھر اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو واپس آؤ تو پچھواڑے سے آؤ۔ ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں جس طرح ہم جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم نے جو ہے توہمات، وہم جو ہے وہ اختیار کر دیے ہیں کہ جی کوہ بول رہا ہے کوئی یہ ہوگا، کوہ جو ہے اوپر سے اڑ گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، بلی آ گئی ہے تو فلاں یہ ہو گیا۔ جس طرح ہم نے جو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر توہم پرستی جو وہم میں پڑ گئے ہیں، اس زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے توہم پرستی، وہم جو ہے وہ انہوں بنا لیے تھے، اور وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بندہ کوئی سفر کے لیے گھر سے نکلے اور اب اس نے کوئی چیز بھول گیا ہے، وہ گھر میں واپس آنا ہے تو سیدھے دروازے سے نہ آئے، وہ پیچھے گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئے۔ تو یہ لوگوں نے جو ہے وہم کے مسئلے گھڑے ہوئے تھے، جس سے ہم جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر جو ہے ہم توہم پرستی میں، وہم میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جس نے اپنے دل میں التقوی، حقیقی پرہیزگاری پیدا کر دی۔ سب مشرکین کا، بتوں کا، سب چیزوں کا ڈر، خوف دل سے نکال کر، دل کو پاکیزہ کر کے صرف اللہ کا ڈر جو ہے اللہ میں دل میں داخل کر لو، تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری کہ میں نے ماننی ہے تو صرف اللہ کی۔ مجھے کوئی قتل کر دے، میرے ٹکڑے کر دے، میرے تشدد کرے، مجھ پر ظلم کرے، میری پٹائی کرے، جو مرضی کرے، میں نے اپنے دل میں جو اللہ رب العزت کی توحید کو داخل کر لیا ہے، میں اس پر جان قربان کر دوں گا یا جان قربان کر دوں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
اب میں اس کلمے کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ ہے حقیقی تقوی۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم اپنے گھروں کو، من ابوابہا، ان کے دروازوں میں سے۔ یہ جو تم نے توہم پرستی، وہم کے جو ہے مسئلے گھڑ لیے ہیں کہ اگر کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے تو کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، دوبارہ گھر آتا ہے تو دروازے سے نہ آئے، پچھواڑے سے آئے، یہ تمہاری توہم پرستی ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے دروازوں سے آؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا، یہ لوگوں نے خود جو ہے وہ سب بنائے ہوئے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، تمہارے دل میں صرف جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگر تو 11ویں نہیں پکائے گا تو بابا جی جو ہے 11ویں والے پیر جو ہے وہ تیرا بیٹا جو ہے چھین لیں گے، تیرا یہ کر دیں گے، اور یہ فلاں درخت، مزار کے درخت جو ہے وہ شاخ پتہ نہ توڑنا، بابا جی ٹانگ توڑ دیں گے۔ وہ بابا جی ٹانگیں توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ تو پتہ نہیں مٹی ہو گیا قبر کے اندر، وہ تو وہاں جنات ہوتے ہیں اجاڑ جگہ میں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا جی وہاں کارروائی کر رہے ہیں، بابا جی تو مٹی ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نمازی سے بزرگ تھے، تو انہوں نے گجرات جو ہے وہ پرانی بیریاں جو ہے، بیریوں کا باغ تھا، وہ ڈیری یا لکڑی کا وہ کام کرتے تھے، ٹال رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو انہوں نے گجرات میں کئی بیریاں خریدیں، تو لوگوں نے کہا بابا جی تم عقل سے کام لو، یہ تو ساری بیریاں جو ہے یہ تو پکی جگہ ہے، یہاں تو جنات رہتے ہیں، تم ان کو کیسے کاٹو گے؟ کہتا میں کاٹ لوں گا یار، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو بہت ڈرایا لیکن وہ نہیں ڈرا، اس نے ساری بیریاں جو ہے وہ کاٹنی، کچھ نہیں بنا اس کو۔ جو اپنے دل میں اللہ کا خوف ڈال دیتا ہے، اللہ کی توحید داخل کر دیتا ہے، ساری مخلوق، سارے جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ مان جاتا ہے۔ یہ جنات جو ہیں یا یہ بدماش لوگ جو ہیں ڈرنے والوں کو ڈراتے ہیں، جو ان کے سامنے آستینے چڑھا کر کھڑا ہو جائے نا، ٹھیک ہے میں تیری آج بدماشی کٹ کے چڑھاں گا، تو وہ جو ہے بدماش اس سے ڈر جاتے ہیں، یار کہ واقعی نہیں سر میرے گل پہ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جن کے ایمان کچے ہوتے ہیں، وہم پرست ہوتے ہیں، جو ہے وہ جنات سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، قبروں سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان ہوتا نہیں ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں پھر ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے پڑوس میں یہ ہندو ہے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو دونوں ہاتھ ہر چیز کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، ہر چیز کے سامنے، سانپ کے سامنے، بچھو کے سامنے، وہ کوئی بھی مخلوق ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہر مخلوق کے اندر بھگوان ہے، اس لیے وہ اس عقیدے کی وجہ سے ہر چیز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، مشرک ہے نا۔ لیکن توحید والا جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے بتایا نا واقعہ حقیقت ہے، پرانی بیڑیاں تھیں، وہ لوگوں نے کہا بابا تیرے دماغ، وہ کہتا نہیں میں نے تسی دے دو، تسی میرے گل کرو کتنے پیسے لینے، ساری بیڑیاں انہیں کٹ کے کر لایا۔ تو ڈراتے ان کو ہیں جو ڈرتے ہیں، یہ بدماش لوگ جن کو ڈراتے ہیں نا، اگر وہ ڈرنے والے نہ ہوں تو وہ نہیں ڈرتے ان سے، ڈرتے وہی ہیں جو دل کے کمزور ہوں، جن کے دلوں میں جو ہے ہر چیز کا ڈر ہو، وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کو سے نہ ڈرو، کیونکہ سارے اختیارات زندگی موت کے، اچھائی برائی کے، آسانی کے، مشکل کے اللہ تعالیٰ کے پاس، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تمہاری کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے سے ہے، پرہیزگاری، دلوں کو کفر و شرک، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کا جو ہے بدنیتی سے دلوں کو پاک کر لو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پودا جو ہے وہ اپنے خالص دلوں میں، پاک دلوں کی پاک زمین میں اس پودے کو بیج لو، اور پھر دیکھو جو ہے کہ یہ سورہ ابراہیم میں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو اپنے دل میں توحید کا پودا جو ہے لگا لیتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو 24 گھنٹے جو ہے اس توحید کے پودے کی وجہ سے اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، صرف پودے کی وجہ سے۔ آگے عمل جو ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن صرف دل کے اندر توحید کا پودا جو ہے اس کو لگانے سے
نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی علیہ السلام فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت ہوگا۔ اس کی نیکی سب سے وزنی نیکی ہوگی، اور یہ ہے زبان سے اقرار جو کلمہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جو ہے اعمال میں سے سب سے جو ہے بڑی بھاری نیکی جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا ہے، رویہ اچھا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ بہت بڑی نیکی کا حقدار ہوگا۔ اور زبان سے، کہ جو زبان سے خالص دل کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو اس کی نیکیوں میں پلڑ میں یہ بہت سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ حق بات کہو، انشاءاللہ تعالی حق بات کہو گے اللہ ضرور مدد کرے گا۔ حق بات کہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا کامیابی اسی میں ہے۔ وقاتلوا، اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، جو کافر تم پر یلغار کرنے آ گئے ہیں، بدماشی کرنے آ گئے ہیں، تو اب تم نے ان کے سامنے جو ہے منت سماجت نہیں کرنی، رونا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، معافیاں نہیں مانگنی، ڈٹ جاؤ۔ تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ کافر ڈرپوک ہوتا ہے، کافروں کے دلوں میں اللہ نے فطرتی طور پر کافروں کے دلوں میں جو ہے مومنین کا خوف ڈال دیا ہے، بشرطے کہ وہ حقیقی ایمان والا ہو۔ اس کا ڈر، اس کا خوف اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑنے آئیں، جو تمہارے ملک پر، تمہارے خطے پر، تمہاری بستی پر حملہ آور ہوں کافر، ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ ان سے رحم کی اپیل نہ کرو، کافر کو کبھی بھی ایمان والوں پر رحم نہیں آ سکتا۔ کافر بدترین دشمن ہے ایمان والوں کا، اس لیے ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اور تم جو ہے جب ڈٹ جاؤ گے تو وہ جو ہے تمہارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ کافر جو ہے مومنین کے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، الا من وراء حجاب، یا تو وہ پھر جو ہے چھپ کر جو ہے لڑائی کر سکتے ہیں، یا پھر قلعوں میں بند ہو کر کافر جو ہے لڑائی کر سکتے ہیں، مومنین کے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ اب مجھے آیت یاد آئی ہے، پہلے میں غلط کر پڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، اگر لڑیں گے تو قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جو ہے تمہارے ساتھ لڑیں گے، سامنے آ کر نہیں لڑتے، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب اور ڈر اور خوف پیدا کر دیا، ان کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑائی کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ اگر کافر امن پسند امن سے رہ رہا ہے تو اس پر حملہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بدماشی پہ اتر رہا ہے، حملہ آور ہوا ہے، تو پھر اس کو نہیں چھوڑنا، کوئی رعایت نہیں اس کے ساتھ کرنی۔ پھر اس کو جو ہے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آ گیا ہو، پھر اس کو قتل ہی کرنا ہے، قتل سے کم جو ہے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا۔ جو تم پر یلغار کرتا ہے تم پھر اس کو جو ہے مٹا دو، قرآن کا حکم یہ ہے۔ فرمایا کہ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا۔ اگر وہ اگر وہ امن پسندی سے رہ رہا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کہنا، بے شک کافر ہے، اس کا حق بنتا ہے، اللہ کی زمین پر جینے کا حق دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے تم اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر وہ امن پسندی سے رہ رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کا احترام کرنا ہے، اس کے بچے بیویوں کا، عورتوں کا احترام کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچانا ان کو۔ ہاں اگر وہ جو ہے تم پر یلغار کرتے ہیں تو پھر ان کو حکم ہے کہ ان کو قتل کر دو، پھر چھوڑو نہیں پھر ان کو۔ فرمایا
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا المعتدین تمام زیادتی کرنے والوں سے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو وہ پسند نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اس سے انتقام لے سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو جہنم میں بھیج دے گا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ فرمایا وقتلوہم اور قتل کر دو ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہ پاؤ تم، ہم ان کو، جو کافر تم پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اب وہ جو ہے ان کے سامنے آ جاؤ اور وہ جہاں بھی چھپیں جہاں بھی جائیں ان کا پیچھا کر کے ان کو اقتلوہم قتل کرو ان کو۔ قتل سے کم پھر سزا نہیں ہے ان کی۔ جنہوں نے تمہارے خلاف کافروں نے جنگ چھیڑی ہے، اب ان کا صرف ایک علاج ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے ذرا برابر بھی ان پہ ترس نہیں کرنا، گردنیں اڑا، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو ان کو، من حیث اس جگہ سے، اخرجو انہوں نے نکالا، تم کو، جن تمہارے علاقوں سے نکال کر انہوں نے قبضہ کیا ہے کافروں نے، فرمایا ان کافروں کو ان اپنی زمینوں اپنے علاقوں سے باہر نکالو لڑ کر۔ جو انہوں نے تمہارے علاقوں پر قبضہ کیا ہے نا، ان کو ان علاقوں سے نکالو، یعنی اپنے علاقے ان سے واپس لو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال لو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجو انہوں نے نکالا ہے، تم کو، وَالْفِتْنَةُ اور حقیقی فساد، اشد و زیادہ سخت ہے، من القتل حقیقی قتل سے۔ اللہ کی زمین پر فساد مچانا، بدماشی کرنا، ظلم کرنا، کمزور لوگوں کے حقوق غصب کرنا، ان کو محروم کرنا زندگی کی سہولتوں سے، یہ سب فتنے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے فتنے ہیں؟ کافروں کے فتنے کی وجہ سے، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک ان کا فتنہ، ان کی بدماشی، ان کا فساد، ان کا ظلم جو ہے اللہ کی زمین سے ختم نہ ہو جائے۔ اور جب ان کا ظلم مٹ جائے، ظالمانہ نظام ختم ہو جائے، ظالمانہ ان کا دین آئین ختم کر لو، تو پھر اللہ کی زمین اور مخلوق پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے مکمل دین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کرو۔ یہ ہے مومنین کی منزل، کہ اللہ کی زمین سے کافروں کے فتنوں کو، ان کے آئینوں کو، ان کی بدماشیوں کو، ان کی حکمرانیوں کو ختم کرو، اور جب زمین پاک ہو جائے ان کی فتنوں سے، تو پھر اس زمین پر جو ہے، مخلوق پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، مکمل۔ یہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39، سورۃ البقرہ کی 193 میں اس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں۔ یہ دنیا میں فساد کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے کہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہم نے مسلط کیا ہوا ہے، اس کا خاتمہ کریں اور اس کی جگہ اللہ کے مکمل دین کو نافذ کریں، جو دین امن سلامتی والا ہے، عدل و مساوات والا ہے، اس دین کو جو ہے نافذ کریں۔ ورنہ جو ہے کسی بھی اور طریقے سے جو اللہ نے فرما دیا، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر امن سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور کافروں کا جو فتنہ دین ہے، کافر تو بدماش ہے، وہ تو ہر جگہ بدماشی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ دیکھنے افغانستان سے پر جو ہے 20 سال تک جو ہے 48 بدماشوں نے جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر جدید اسلحہ چلایا افغانستان پر، لیکن وہ افغانستان کو جو ہے فتح نہیں کر سکے، اس کو مٹا نہیں سکے۔ یہ کافر اپنی بدماشیاں کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ فلسطین کے جو ہے بچے تک جو ہے، ماں باپ بچے کس قدر ذبح انہوں نے مارے ہیں۔ ملک شام میں جو ہے اہل ایمان کو جو ہے 2 شیعہ حکمران جو ہے، حافظ الاسد اور بشار الاسد، یہ باپ بیٹا ہے، انہوں نے اپنی حکومت میں اسی بے رحمی کے ساتھ جو ہے اہل ایمان کو قتل کیا ہے، اور ان کی بلڈنگیں جو ہے اجاڑی ہیں، برباد کی ہیں، جس بے رحمی سے یہودی نے
فلسطین کی بستیاں جو ہے، غزہ کی بستیاں جو ہے ان کو تباہ کیا اور ان بستیوں کے رہنے والوں کو شہید کیا۔ ان کی دونوں کی، یہودیوں کی اور شام کے شیعہ حکمرانوں کی، کوفیوں کی، یہ بے رحمی اور بدماشی جو ہے ایک جیسی ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، جو ظلم یہودیوں نے جو ہے غزہ کے اہل ایمان پر کیے ہیں، وہی ظلم جو ہے ملک شام میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارض مبارک کہا، برکت والی زمین قرار دیا ہے، ان بغیرتوں نے وہاں وہی ظلم کیے ہیں مسلمان ایمان والوں کے ساتھ خلاف جو یہودی نے ظلم کیا۔ اور اس کو اٹھا کر آپ ماضی میں لے جائیں کہ نبی علیہ السلام کی سادات پر، آل نبی پر جو ہے کوفہ میں جو ظلم ہوئے ہیں وہ یہ دونوں گروہ تھے، کوفی شیعہ اور ابن سبا جو یہودی تھا اس کا فتنہ۔ جس طرح آج ایک جیسے بے رحم ہو کر اہل ایمان کو جو ہے ختم کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے کوفہ کے اندر نبی علیہ السلام کی آل کو جو ہے اس کے ساتھ ظلم کرنے والے، اس کو شہید کرنے والے یہ دونوں گروہ ہیں، عبداللہ بن سبا یہودی کا فتنہ کوفہ کے اندر، اور جو ہے کوفے والے شیعہ۔ اور اس امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے امام حسن کو بھی انہیں کوفیوں شیعوں نے جو ہے شہید کیا تھا، اور ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کوفہ ہی میں شہید کیا گیا۔ یہ تینوں، یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی اولاد کی جو شہادتیں ہیں ساری کوفیوں کا کھیل ہے، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ خود بے رحم تھے اور یہودیوں کے ساتھی تھے، اور یہودیوں کی بے رحمی کی وجہ سے یہ بھی بے رحم ہو چکے تھے۔ اور یہودیوں کی بے رحمی کو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن، کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی قصور کے، بلا وجہ معصوم نبیوں کو قتل کیا۔ اگر یہ معصوم نبیوں کو نہیں چھوڑتے تو معصوم نبیوں کی آل اولاد جو معصوم ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کی آل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ کی جو اولاد ہے، ان کو کیسے یہ معاف کریں گے؟ یہ تو نبیوں کو انہوں نے معاف کیا، ان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، تو ان کی اولادوں کو یہ کیسے معاف کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے، آج سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہودی جو ہے وہ فلسطین میں ظلم کر رہا ہے بے رحمی کے ساتھ، اسی طرح جو ہے ملک شام کے اندر شیعہ جو حکمران ہے انہوں نے جو ہے اذیتیں دے دے کر لوگوں کو 4 لاکھ تعداد بتاتا ہے میڈیا کہ اتنے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو انہوں نے شہید کیا۔ دونوں کی بے رحمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جو ظلم و تشدد فلسطین میں ہوا، غزہ میں ہوا ہے، وہی ظلم و تشدد ہے ملک شام کے اہل ایمان پر ہوا۔ دونوں کی سنگ دلی برابر ہے، اور اس کو ماضی میں لے جائیں تو نبی علیہ السلام کی آل کو شہید کرنے والے یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں گروہ تھے، کوفہ کے شیعہ اور کوفے میں آ کر بسنے والے عبداللہ بن سبا یہودی کا کہ ماننے والے جو تھے وہ تھے علی المرتضیٰ کے قاتل بھی وہی، حضرت حسن رضی اللہ کے قاتل بھی وہی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو ہے باقی بہن بھائیوں کے قاتل بھی یہی دونوں ہیں، کوفہ کے شیعہ اور یہ ہے کوفہ کے جو ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے اس کا ٹولہ جو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے رعایت نہیں کرنی، ان کو قتل کرنا ہے اور ان سے اپنے علاقے واپس لینے ہیں۔ اس لیے فلسطین کا جہاد جو ہے وہ برحق ہے۔ ان کے جو علاقوں پر، ان کے ملک پر جو ہے یہودیوں نے بدماشی سے قبضہ کیا، ان کے علاقوں پر، شام کے علاقوں پر اس نے بدماشی سے حملہ کیا، قبضہ کیا ہے، تو وہ قبضے چھڑانا جو ہے وہ جہاد جو ہے فرض ہے مسلمانوں پر۔ اب اگر جو کلمہ پڑھنے والے منافق ملک جو ہے وہ نہیں مانتے اس جہاد کو، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ منوا لے گا، کوئی بات نہیں، جیسا کرو گے ویسا مرو گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، اور فساد جو ہے، فتنہ جو ہے جو زمین پر برپا کیا جاتا ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے، قتل سے زیادہ شدید جرم ہے، سخت جرم ہے۔ فرمایا ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان کافروں سے، اندہ پاس المسجد الحرام، خاص مسجد، خاص احترام والی کے، جس مسجد مکہ میں مسجد الحرام
جو خاص احترام والی ہے اللہ کے گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی طرف سے، قبلہ کی وجہ سے، اس گھر کے اندر جو ہے اس کی حدود میں تم جو ہے لڑائی نہ کرو۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلو، وہ کافر لڑائی کریں تم سے فی ہے بیچ اس حدود کے۔ اگر کافر جو ہے وہ پہل کریں اور وہ حرم کی جو ہے حدود کا احترام نہ کریں، لحاظ نہ کریں، تو پھر تم میں لحاظ نہ کرو۔ پھر اگر انہوں نے حرم کی مسجد حرام کی جو حدود ہے چاروں طرف سے، اگر اس کی حدود میں آ کر کسی کافر نے تم پہ حملہ کیا ہے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کو جو ہے قتل کرو۔ پھر جو ہے جب انہوں نے جو ہے مسجد حرام کے احترام کو ختم کیا ہے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان کے سامنے لیٹ نہیں سکتے، ان کو جو ہے پھر اچھی طرح پھر ان کی گردنیں کاٹو۔ فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑائی کرے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس قتل کر دو ان کو۔ ایک ہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر جو تم پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو قید نہیں کرنا، ان کو زخمی نہیں کرنا، نہیں، ایک ہی علاج ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دو، ان کو زندہ نہ رہنے دو۔ علاج صرف یہ ہے کافر کا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی علاج نہیں۔ ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کی گردنیں اڑانی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، بدلہ ہے تمام کافروں کا۔ دنیا کے تمام کافروں کا علاج یہی ہے کہ جب وہ جو ہے بدماشی کریں مسلمانوں کے خطے پر تو مسلمان جو ہے مل کر، جو ہے قرآن کہتا ہے مل کر، سارے مسلمان مل کر جو ہے کافروں سے بدلہ لیں ان کی بدماشی کا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ دل سے مسلمان ہوں تو پھر تو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہیں، زبان سے ہی مسلمان ہیں، دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ ایمان والوں کا ساتھ کیسے دیں گے؟ پھر وہ غزہ والوں کا، شام والوں کا ساتھ کیسے دیں گے؟ وہ تو کافر یہودی کا ہی ساتھ دیں گے، کیونکہ منافق ہیں وہ، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے ایمان صرف زبان تک ہیں۔ یہ دیکھ لیں جتنے مسلمانوں نے اپنے ملکوں کے اندر کافروں کا فتنہ شیطانی جمہوریت مسلط کیا ہوا ہے، وہ سب جو ہے یہودیوں کے غلام ہیں۔ ان کے نظام کی وجہ سے، نظام کفر کی وجہ سے، ان کے فتنے کو مسلط کرنے کی وجہ سے سارے ملک جو ہے وہ منافقت کا شکار ہیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو ذبح کروا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، خاموش رہ کر یا حصہ نہ ڈال کر وہ جو ہے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ منافق ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، اگر کافر جو ہے اپنی یرغاروں سے، اپنی بدماشیوں سے باز آ جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کافر جو ہے وہ بدماشی چھوڑ دے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام قبول کر لے تو اس کی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، وہ آیت آگئی جس کو میں دہراتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 آ گئی آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ فَإِنِ انتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، اپنی یلغاروں سے، بدماشیوں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے، یہ ہے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، کافروں کا فتنہ۔ کافر جب اپنا فتنہ تمہارے علاقوں پر، تمہارے ملکوں پر، تمہاری بستیوں پر جو ہے مسلط کریں تو اس وقت تک ان پر لڑو، ان کے ساتھ لڑو جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک ان کی سرداری، ان کی حکمرانی، ان کا فتنہ جو انہوں نے آئین جو ہے، کافروں نے اپنا آئین جو ہے، جو فتنہ ہے، جب تک وہ جو ہے تم جو مسلط کیا، جب اس تک اس کا خاتمہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان کافروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، فتنہ، فساد، بگاڑ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے خاص دین، مکمل، الف لام لگا ہے، مکمل خاص دین، للہ، واسطے اللہ کے۔ جب تک جو ہے کافروں کا فتنہ، ان کی شیطانی جمہوریت
ختم نہ ہو جائے ان کے ساتھ لڑتے رہو، اور جب ان کا شیطانی نظام ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کا مکمل خاص دین جو آسمانی دین ہے، قرآن کا آئین اور دین ہے، وہ جو ہے نافذ کرو۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پڑھ لی، سورہ انفال کی جو ہے آگے آیت آئے گی 9ویں پارے میں، تو ایک تو دلیل ہمارے سامنے آ گئی کہ کافر جب اپنا فتنہ تم پہ مسلط کریں، اپنا آئین، اپنا نظام، اپنی مرضیاں، اپنی بدماشیاں تم پہ مسلط کریں تو تم نے ان کے سامنے لڑنا ہے، ڈٹ جانا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس وقت تک لڑنا ہے جب تک جو ہے ان کے فتنے جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے، اور ان کے فتنے کی جگہ اللہ کا مکمل حقیقی دین، الف لام لگا الدین، حقیقی مکمل دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ اب یہ آیت کے سامنے ہے، کوئی بھی قرآن پاک ترجمے والا لے کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مفہوم یہی ہوگا۔ آگے فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ کافر باز آ جائیں اپنے فتنے کو مسلط کرنے سے، فلا عدوانہ، پس نہیں کوئی دشمنی ہوگی، زیادتی ہوگی، الا علی الظالمین، مگر اوپر ظالموں کے۔ جو کافر اپنے فتنے کو، اپنے بدماشی کو چھوڑ دیں اور وہ جو ہے اسلام کے سامنے جو ہے اپنی مرضیات، اپنا جو ہے بدماشی کو ختم کر دیں، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ہوگی جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے فتنے پر، اپنی بدماشی پر، ان کو نہیں چھوڑنا پھر، اور لیکن جو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بدماشی اور فتنہ، پھر ان کو جو ہے رعایت دینی ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ الشہر الحرام، خاص مہینہ، خاص احترام والا، بالشہر الحرام، بدلے خاص مہینے، خاص احترام والے کے ہے۔ جو مہینے جو ہے وہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں حج کے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ذوالقعدہ میں حاجی جو ہے وہ ان کے قافلے جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حج کے بعد محرم تک جو قافلے جو دنیا کے قافلے جو ہیں وہ واپس جاتے رہتے ہیں۔ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیے کہ یہ قابل احترام ہے، خاص احترام ہے ان مہینوں کا حج کی وجہ سے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، اللہ نے لڑائی جو کرنے سے منع فرما دیا سب کو۔ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص احترام والے مہینے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو ہے کوئی شخص جو ہے، کوئی قوم جو ہے دوسری قوم سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ یہ امن کے مہینے ہیں، خاص طور پر جو حج کے 3 مہینے جو ہیں وہ مسلسل ہیں، اکٹھے ہیں، ان میں جو ہے حاجیوں کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ یلغار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ حاجی جو ہے ان کے سفر میں رکاوٹ پیدا ہوگی، پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی خاطر ان مہینوں میں جنگ لڑنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ والحرمات، اور خاص احترام والی چیزیں کے ساتھ ان کا بدلہ ہے۔ اب خاص احترام والی چیزیں جو ہے ان کا بدلہ لینا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ خاص مہینہ احترام والا جو ہے وہ خاص احترام والے مہینے جیسا ہو سکتا ہے، اس کے برابر اور کوئی جو ہے مہینہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم جو ہے ان کے مقابلے باقی مہینے جو ہیں اور رجب، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خاص امن کے اور خاص احترام کے مہینے ہیں، امن کے مہینے ہیں۔ ان امن کے خاص مہینوں کے برابر باقی مہینے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ خاص احترام والا مہینہ جو ہے بدلے خاص احترام والے مہینے کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر جو تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ ایسے کرتے کہ یہ جو ہے احترام والے مہینے ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، ان کے نام جو ہے تبدیل کر کے دوسرے مہینوں کے نام جو ہے وہ لیبل لگا کر جو ہے وہ لڑائی کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
احترام والا مہینہ جو ہے اس کے برابر احترام والا مہینہ ہی ہو سکتا ہے، جو احترام والا مہینہ قرار نہیں دیا گیا وہ احترام والے مہینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی نے جو ہے شعبان جو لیبل لگا دیا ہے، رجب اپنا اس رجب کے مہینے میں یا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم کے مہینوں میں سے کسی نے کہا جی شعبان کا مہینہ جی، یہ ذوالقعدہ کا نہیں ہے، ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ شعبان ہے، تو لہٰذا لڑائی شروع کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، شعبان جو ہے وہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کے جو قابل احترام مہینے ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر لیبل نہیں لگ سکتا کہ یہ بھی قابل احترام ہے شعبان کا مہینہ۔ اس لیے فرمایا کہ خاص احترام والا مہینہ بدلے خاص احترام والے مہینے کے ہے، خاص احترام سے جو علاوہ جو مہینے ہیں وہ احترام والے خاص احترام والے مہینے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ شعبان کا مہینہ جو خاص احترام والا مہینہ نہیں ہے، وہ خاص احترام والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم یا رجب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نام تبدیل کر کے جو ہے ان کی حرمت، ان کا احترام کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ذوالقعدہ میں لڑنا چاہے اور اس کا نام تبدیل کر دے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے لہذا لڑائی شروع کر دو، تو ان کے لیبل لگانے سے، نام بدلنے سے اس کے احترام میں کمی نہیں آئے گی بلکہ احترام کی خلاف ورزی ہوگی اور اللہ اس کی سزا دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہو گیا مہینوں کی بات۔ آگے فرمایا کہ بل الحرمات، اور تمام احترام والی چیزوں کا قصاص بدلہ ہے۔ اب باقی کون سی ہے؟ یہ قرآن پاک قابل احترام ہے، اس کی توہین کرنا جو ہے سزائے موت ہے۔ اللہ کے گھر مساجد کا جو ہے وہاں جو ہے اپنی چودر، اپنی بدماشی جتانا، یہ اس کا اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اسی طرح جو ہے قربانی کا جانور ہے، مناب جو حج کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی میں جو ہے اپنی من مرضی کرنا، یہ ان احترام والے چیزوں کا جو ہے کہ توہین ہے یہ، اور ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، کوئی کافر، تو وہ واجب القتل ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے واجب القتل ہے، جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، کہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے اللہ کی کتاب کے احترام کو جو ہے ختم کیا۔ اس طرح باقی چیزیں جو قابل احترام ہے، جو قربانی کا جانور ہے یا انسانی جان ہے، ہر انسانی جان جو ہے وہ کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے وہ قابل احترام ہے۔ جب تک کافر جو ہے کوئی سزا والا کام نہیں کرتا ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس کی جان، مال، عزت، جیسا ایمان والوں کے جان، مال، عزت قابل احترام ہے، اس طرح کافروں کا بھی مال، جان، عزت جو ہے وہ قابل احترام ہے، بشرطے کہ وہ احترام کرے اور احترام کروائے۔ فرمایا کہ والحرمات، اور تمام احترام والی چیزیں قصاص ان کا بدلہ لینا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے توہین والے کو سزا دینی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو نبی اس کی سزا اس دینی، اس سے بدلہ لینا ہے۔ مسجد کی توہین کرتا ہے اس سے بدلہ لینا ہے۔ دیگر چیزوں کی جو ہے توہین کرتا ہے، بغیر کسی قصور کے کسی جان کو تلف کر دیتا ہے، خواہ وہ کافر کی جان ہو یا مسلمان کی، یہ ظلم ہے، اس کا بدلہ لینا پڑے گا۔ کافر کا قتل جو ہے وہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی سزا ہوگی۔ تو فرمایا کہ فمن اعتدی، پر جو شخص زیادتی کرے گا علیکم، اوپر تمہارے، فاعتدوا، پس تم بھی زیادتی کر لو، علیہ، اوپر اس کے، بمثل، برابر، ما اعتدی، جتنی وہ زیادتی کرے، علیکم، اوپر تمہارے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کیا تو جتنی زیادتی وہ کرتا ہے اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر لو۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو اس کو گولی نہ مار دو، اس کو چھرا نہ گھونپ دو، اس کو الٹا نہ لٹکا دو، اس کے جو ہے گھر والوں پر حملہ نہ کرو۔ بھئی جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تم بدلہ لینے کے لیے اتنا اس کے ساتھ کر لو۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے جو ہے آپ کو جو ہے تھپڑ مارا تو آپ اس کو بندوق مار دیں، گولی مار دیں، یہ نہیں ہے۔ جتنا نقصان ہے اتنا پورا کر لو۔ تو فرمایا کہ فمن اعتدی علیکم، اور جس نے بھی زیادتی کی ہو اوپر تمہارے، فاعتدوا، پس تم بھی زیادتی کر لو، علیہ، اوپر اس کے، بمثل، برابر، ما اعتدی، جتنی اس نے زیادتی کی ہے، علیکم، اوپر تمہارے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ کافر کے ساتھ بھی تم ظلم نہیں کر سکتے، کافر کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر کافر جو ہے تمہارے ساتھ تمہارے خلاف پہل نہیں کرتا ہے، امن سے رہنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے مال جان عزت تینوں کا احترام کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کافر پر بھی اگر وہ شریف ہے، شرافت سے رہ رہا ہے، تم اس پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، ساتھ ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے، جو المتقین حقیقی پرہیزگار، دل سے پرہیزگار، صرف زبان سے نہیں، ہائے اللہ، توبہ اللہ، استغفار، دل میں کفر، دل میں منافقت، دل میں جھوٹ، دل میں فتنہ، یہ نہیں، دل سے جو شخص جو ہے وہ پرہیزگار ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو تم، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃ، طرف حقیقی ہلاکت کی۔ اپنا جو ہے خرچ جو کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے ایسی جو ہے فضول خرچیاں نہ کرو کہ جس سے تمہاری ہلاکت اور تباہی ہو جائے، کہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے جو ہے مہینے سے پہلے ہی آمدنی جو ہے وہ ختم کر کے بیٹھ گیا، اور اب لوگوں کے سامنے جو ہے ذلیل ہو رہا ہے۔ کسی کو ہوتا ہے ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، 100 روپیہ دو، کسی کو جو ہمارے پاس سبزی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، فلاں چیز دو، ہمیں فلاں چیز دو۔ اس ذلت سے بہتر ہے، اس ذلت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ مومن عزت والا ہوتا ہے، ذلیل نہیں، گھٹیا نہیں ہوتا مومن، وہ گھٹیا کام نہیں کرتا ایمان والا، وہ باوقار اور عزت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے فضول خرچیاں کر کے اپنے اوپر جو ہے بھوک، پیاس، تنگی یہ مسلط نہ کرو۔ اپنے آمدنی کے مطابق اپنا خرچ جو ہے اس کو چلاؤ تدبیر کے ساتھ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللہ، اور خرچ کرو بیچ اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس حساب سے کرو جس حساب سے جو ہے تمہارا اپنا گھر بھی چلے۔ قرآن پاک کی آیتیں آگے آئیں گی کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہے قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو تمہارے گھر کے اخراجات سے زائد پیسے ہیں ان میں سے جو ہے وہ خرچ کر لو۔ تو پہلے گھر کے افراد کا پر خرچ کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑوس میں کوئی غریب مسکین یتیم ہے تو اس کے اپنے بچوں کے گھر میں سے جو ہے ان کی بندوبست کر لو کھانے پینے کا، اپنا خرچ جو ہے اس کو کم کر کے، یا اپنے جو ہے وہ خوراک جو ہے اس میں سے حصہ جو ہے کوئی روٹیاں جو ہے یا سالن جو ہے وہ دے کر ان کی مدد کر دو، تو یہ چیز ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو فضول خرچی کر کے جو ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دو، کہ کھلم کھلا جو ہے سخاوت کر دیا، اب لوگوں سے مانگنا شروع ہو گیا۔ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتے۔ اللہ نے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں، فرمایا قل العفو، جو تمہارے اپنے گھر کے اخراجات سے زائد ہے، عفو کے معنی زائد، ٹھیک ہے اس کو غریبوں مسکینوں پر یا اللہ کے رستے مدارس پر یا مساجد پر خرچ کر دو، ٹھیک ہے، جو تمہارے اپنے گھر کے اخراجات سے زائد ہے، زائد میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ اٹھا کر جو ہے مسجد کو دے دو یا مدرسے والوں کو دے دو، تو مدرسے والے جو ہے گوشت کھا لیں اور گھر میں جو ہے وہ بھوک ناشتی پھرے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پہلے حق جو ہے وہ گھر والوں کا ہے۔ فرمایا کہ وہ انفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ، طرف حقیقی ہلاکت کی۔ سخاوت کرتے ہوئے جو ہے اپنا گھر کا بھی خیال رکھنا، یہ نہیں کہ سارا کچھ اٹھا کر جو ہے مدرسے والوں کو دے دو یا مسجد والوں کو دے دو اور وہ عیش کریں، فضول خرچیاں کریں اور تم جو ہے بھوکے مرو، یہ نہیں ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، غربت ہے، یتیمی ہے، تو اس پر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا وقت ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کرو، اس کی مدد جتنی کر سکتے کرو، اور محلہ والوں کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو ترغیب دلاؤ کہ یہ لوگ مستحق ہیں، چلو سارے مل کر جو ہے 100 100 200 1000 500 ڈال کر ان کے اخراجات پورے کریں،
یہ اللہ کی طرف سے ان پر فرض ہے، اللہ کی طرف سے، یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ تمہاری گلی میں، تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے شہر میں جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو، تاکہ وہ بھوک سے جو ہے ہلاک نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ فرمایا کہ آگے فرمایا وَأَتِمُّوا، اور تمام کرو، پورا کرو، الحج، حقیقی حج، والعمرۃ، اور حقیقی عمرہ، للہ، واسطے اللہ کے، حقیقی حج اور حقیقی عمرہ، جس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جس کا طریقہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتایا ہے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، اور وہ اس لحاظ سے بھی حقیقی ہے کہ حج کے ایام میں جو ہے حج کیا جائے، آگے پیچھے نہیں۔ دوسری بات کہ حج کی جگہوں میں جا کر حج کیا جائے۔ اگر کوئی یہاں جو ہے کسی کھلے میدان کو کہے کہ یہ میدان عرفات ہے اور میں نے یہاں جو ہے حج کا خطبہ پڑھنا اور سننا ہے، یہاں پر میں نے جو ہے میدان عرفات کی طرف جو ہے دن گزارنا ہے، یا مینا کی طرح جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے کسی میدان کو کہہ دے کہ یہ مراغ کا میدان ہے تو یہاں جو ہے یہاں حج کے ارکان ادا کرو، یہ نہیں، الف لام لگا دیا۔ تو حج اور عمرے کے لیے جگہ بھی خاص ہیں، حج کے لیے ایام خاص ہیں، اور حج کے لیے طریقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ اور حج اور عمرے کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ میری تعریف کریں، نہیں، خلوص ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے حکم کو جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کا حکم پورا کرتے ہوئے حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری شرطیں جو ہے پوری کرنی چاہیے، اس لیے الف لام نے الحج، حج پر جو ہے الف لام لگا دیا اور عمرے پر بھی الف لام لگا دیا۔ میں کالج جایا کرتا تھا، وہ ویگن وال لگا دیتا تھا کہ حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا، ایک عورت ہے جو وہ پڑھتی کیسٹ میں کہ حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا، میرا داتا دے دربار اتے حج ہو گیا۔ میں نے اپنے کانوں سے وہ کیسٹ سنی، میں سفر کرتا تھا کالج تک، گھر تک آنے جانے کا، تو وہ لگا لیتے اپنی مرضی کی کیسٹ۔ ایک دفعہ ایک بابا صاحب بیچارہ، اس نے کہا یار یہ بند کرو تم، کیا یہ، اس کو جناب انہیں ویگن میں دھکا دے کر اتار ہی دیا۔ یہ اس قدر بدماشی کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقل و شعور تو ہے، کوئی جہالت ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے حج کے ساتھ بھی الف لام لگا دیا، عمرے کے ساتھ بھی ہو گئے کہ کسی دربار پر، داتا کا دربار ہو یا کسی اور کا دربار ہو، وہاں حج نہیں ہوتا۔ وہاں ٹھیک ہے جو حج ہو رہے ہیں وہاں وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ بدماشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بے حیائی کے اور گناہ کے اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا میں آیا تھا کہ دربار کے نیچے جو کمرے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بدکاری ہوتی ہے، جو باہر سے عورتیں، لڑکیاں آئی ہوتی ہیں، ان کو لا کر جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے لا کر جو ہے وہ بدماشیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دیگر معاملات ہیں، کھلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا کرو حقیقی حج کو اور حقیقی عمرے کو، للہ، واسطے اللہ کی رضا کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، تمہارا راستہ روک دیں، جیسا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا راستہ مکہ والوں نے روکا حدیبیہ کے مقام پر کہ ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے وہیں پر جو ہے جانور قربانی کے ذبح کر دیے اور بال کٹوا کر سر کے جو ہے وہ احرام کھول کر جو ہے انہوں نے سادہ کمرے پیر کر واپس چلے گئے تھے۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، تمہارا راستہ روک دے کافر، مکہ تک نہ جانے دیں، فَمَسْتَيْسَرَ، پر جو کچھ میسر ہو، آسانی سے ملے، من الحدی، حقیقی قربانی میں سے، پھر وہیں پر جو ہے قربانی کا جانور ذبح کر دو۔ اگر کافر جو ہے اس سے آگے تمہیں نہیں جانے دیتے، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، سر اپنے سروں کے بال نہ منڈواؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے حقیقی قربانی محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ جب تک پہلے قربانی نہ کرو اس وقت تک قربانی سے پہلے سر کے بال نہ منڈوائے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نے جو ہے جانور ذبح کرنے ہیں تو پہلے جانور ذبح کرو، بعد میں جو ہے سر منڈواؤ۔ پہلے جو سر منڈوائے گا وہ غلط کرے گا، پہلے سر نہیں منڈوانا، پہلے قربانی ہے اس کے بعد سر منڈوانا۔ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، پر جو شخص ہو تم میں سے بیمار،
اگر کسی کے سر میں کوئی جوئیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی زخم ہے یا کوئی وجہ ہے، اس کو منڈوانا پڑ گیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس نے فدیہ دینا پڑے گا۔ بال حج قربانی سے پہلے اگر اس نے کوئی سر میں تکلیف ہے، بال منڈوانے یا کٹوانے پڑ گئے ہیں، خلاف ورزی ہو گئی ہے ترتیب میں، تو پھر اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، اور جو شخص ہوگا تم میں سے بیمار، او بہی، یا ساتھ اس کے اذن کوئی اذیت ہو، من راس ہے اس کے سر سے، یعنی اس میں سر جو ہے جوئیں پڑ گئی ہیں، کوئی زخم ہے، بال کٹوانے پڑ گئے ہیں، اگر مجبوری ہے تو پھر کیا کرے؟ ففدیۃ، پس بدلہ دینا ہے، من صیام، ان روزوں سے، اور صدقۃ، یا صدقے سے، اور نسک، یا قربانی سے۔ اگر اس نے جو ہے قربانی سے پہلے، قربانی ذبح ہونے سے پہلے اس کو سر منڈوانا پڑ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو سر پہلے منڈوانے پر جو ہے اس کا فدیہ دے گا، روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پر جس وقت تم امن میں ہو، یعنی تمہارا راستہ حج کے لیے کوئی نہ روکے، عمرے کے لیے، حج کے لیے تمہارے اوپر یہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، تم امن سے جو ہے سفر کر سکو اللہ کے گھر تک، فمن تمتع، پر جو شخص فائدہ اٹھا لے، مال و متاع، فائدہ، فمن تمتع، پر جو شخص فائدہ اٹھا لے، بالعمرۃ، ساتھ حقیقی عمرہ کے، الی الحج، طرف حقیقی حج کے۔ اب یہ ہے کہ حج تمتع جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے افضل قرار دیا ہے۔ حج تمتع اور اس کے علاوہ حج قران اور حج افراد ہے، وہ ان میں قربانیاں لانی پڑتی ہیں، قربانیوں کے جانور ساتھ لانے پڑتے ہیں، لیکن حج تمتع میں قربانی کے جانور جو ہے لے کر جایا نہیں جاتا، کیونکہ قربانیوں کے جانور کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ اب عرب تو جو وہاں جو رہنے والے عرب تھے بستیوں کے قریب کے، وہ تو جانور لے آتے، لیکن باہر سے جانے والے حاجی جو ہے وہاں تو قربانی کے جانور ساتھ تو نہیں لے آ سکتے، اس لیے ان کے لیے جو ہے حج افراد یا حج جو ہے وہ دوسرا حج ہے، اس کے بجائے نبی علیہ السلام نے حج تمتع جو ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے کہ تم جب جاؤ اور حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے جاؤ مکہ میں، تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ تم احرام باندھ کر جاؤ۔ اگر تم جو ہے 8 ذی الحج سے پہلے مکہ پہنچتے ہو تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ تم جو ہے مکہ کا حق ادا کرو اور عمرہ کا احرام باندھ کر جاؤ، عمرہ جو ہے وہ ادا کرو۔ 8 تاریخ سے پہلے اگر کوئی مکہ پہنچتا ہے حج کرنے کے لیے تو اس پر جو ہے ضروری ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے وہ عمرہ کرے، احرام باندھ کر، اور جب عمرہ کر لے اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوا کر احرام کھول دے، عام کپڑے پہن دے، اور 8 ذی الحج کو پھر نئے سرے سے احرام، جہاں بھی جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے جو ہے 8 ذی الحج کو دوبارہ پھر وہ حج کے لیے نیا احرام باندھے، نئی نیت کے ساتھ، اور مینا میں چلا جائے۔ تو فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ، بس جو شخص فائدہ اٹھا لے ساتھ حقیقی عمرہ کے، الی الحج، حقیقی حج تک، جو حج تک جو ہے جس کو اللہ نے مہلت دی، موقع دیا ہے عمرہ کرنے کا، تو وہ مکہ میں داخل ہوگا احرام باندھ کر عمرے کا، بغیر عمرے کے احرام میں وہ مکہ میں داخل نہ ہو۔ جب وہ داخل ہوگا تو عمرہ اس پر لازم ہوگا۔ فرمایا کہ فما استیسر، پر جو کچھ میسر ہو، آسانی سے ملے، من الحج، یہ حقیقی قربانی میں سے۔ اب جو حج قربانی کا جانور اپنے ملک سے، اپنی بستی سے ساتھ لے کر نہیں گیا، تو وہاں میدان مینا میں جو ہے قربان گاہوں کے قریب جو ہے وہ جو ہے جانور ہوتے ہیں، ہر قسم کے بکری، بھیڑ، اونٹ جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، حاجی خرید کر ان کو وہیں پر جو ہے ذبح کر کے یا ذبح کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب تو جو ہے انہوں نے سارا سسٹم جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ حاجیوں کو وہاں جانور ہی مل جاتے تھے قیمتاً، مینا میں ہوتے تھے گروپ جو جانوروں کے، تو خرید کر جو ہے وہ ان کو جو ہے ذبح کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ فما استیسر من الہدی، پر جو کوئی میسر ہو، یعنی آسانی سے ملے حقیقی قربانی میں سے، وہ حج تمتع کے ساتھ جو ہے حج والے دن، یعنی 10 تاریخ 10 ذی الحج کو جو ہے وہ قربانی بھی ذبح کر لے، جتنی اس کو استطاعت ہے اتنے پیسے خرچ کر۔ فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے، اگر کسی کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں یا جانور نہیں مل رہا، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ تو محروم ہو گیا قربانی سے، تو قربانی لازمی ہے، کسی بات پیسے نہیں ہیں یا وہاں پر جانور نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے قربانی، فصیام ثلاثۃ ایام،
پس روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے، پھر حج بیچ حقیقی حج کے جو ایام ہیں وہ جو 3 دن ہیں، 10 تاریخ کے بعد مینا میں جو ٹھہرتے ہیں حاجی، صرف کنکریاں مارنے کے لیے شیطانوں کو، تینوں ستونوں کو کنکریاں مارنے کے لیے 11، 12، 13 ذی الحج کو 3 دن جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو 3 دن یہ روزے رکھ لیں، ثلاثت ایام، فصیام و ثلاثت ایامن، پس روزے ہیں 3 دنوں کے، پھر حج بیچ حقیقی حج کے۔ یہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہاں مینا میں رہتے ہوئے، حج تو 10 تاریخ کو مکمل ہو گیا، لیکن باقی حصہ جو اس کا رہتا ہے کنکریاں مارنے، وہ اگلے 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ یہ 3 دن جو کنکریوں کے لیے وہاں تم نے ٹھہرنا ہے۔ فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکا، وہ ان 3 دنوں کے وہاں رہتے ہوئے 11، 12، 13 ذی الحج کو روزے رکھ لے۔ آگے فرمایا بس 7 دن اور 7 روزے ہیں، اذا رجعتم، جب تم اپنے ملک، اپنے بستی، اپنے گھر واپس آؤ تو گھر آ کر 7 روزے مزید رکھ لو۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہوں گے۔ جس کو قربانی نہیں ملی، جانور نہیں ملا یا پیسے نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکا، تو اس پر جو ہے ضروری ہے کہ وہ حج کے دنوں، جو 3 دن ہے حج کے آخری کنکریاں مارنے کے، تینوں شیطانوں کو 11، 12 اور 13 ذی الحج 3 روزے وہ وہاں رکھ لے یہ، اور باقی 7 روزے جو ہے وہ مکہ کے رہنے والوں سے کے باہر جس سے لے کر پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ باقی 7 روزے جو ہے وہ گھر جا کر اپنے گھروں میں، ملکوں میں، اپنی بستیوں میں جا کر جو ہے وہ رکھیں گے۔ یہ ہے مکہ کی حدود سے باہر رہنے والے۔ جو مکہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان پر ہمارے جیسا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتا اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، یا کوئی اس پر لازم نہیں ہے، یا اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ جو نہیں کر سکتا نہ کر سکے، جو کرتا ہے وہ کر لے جیسا ہم کرتے ہیں۔ اس طرح مکے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو قربانی کر سکتا ہے وہ کر لے، جس کو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے۔ بے شک وہ حج کرنے والا ہو، اس پر یہ لازم نہیں ہے روزے 3 جو ہے وہ مینا کے، اور 3 جو ہے باقی 7 جو ہے باقی مکہ والوں پر نہیں ہے۔ مکہ سے باہر جتنی بھی دنیا ہے آخر تک یہ لاگو ہے قانون 10 روزوں کا ان لوگوں پر جو مکہ کی حدود کے سے باہر رہنے والے ہیں۔ وہ جو ہے 3 روزے جو ہے مینا میں رکھیں کنکریوں والے 3 دنوں میں، اور باقی 7 روزے جو ہے وہ گھر آ کر رکھیں۔ یہ 10 روزے جو ہے ان کے لیے لازم ہیں۔ فرمایا کہ ذالک، یہ لمن واسطے ان لوگوں کے ہے، لم یکن نہیں ہیں، اہلہ ان کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، خاص مسجد احترام والی کے۔ یہ 10 روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد الحرام کی حدود میں رہنے والے نہیں ہیں، جو ہے وہ عارضی یا مستقل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا اکیلے رہائش پذیر ہیں مکہ کی حدود میں، وہ کوئی بھی ہیں، وہ عارضی لوگ ہیں یا مستقل رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے 10 روزے نہیں ہیں۔ باقی اس مکہ کی حدود جو ہے، مسجد الحرام کی حدود سے باہر جو ہے ساری دنیا کے لوگ جو ہے جو حج کرنے آتے ہیں، اگر وہ قربانی نہیں دیتے ہیں تو 3 روزے جو ہے وہ حج کے دنوں میں 11، 12، 13 ذی الحج، اور باقی 7 روزے جو ہے اپنے گھر آ کر رکھ لیں۔ یہ 10 روزے جو ہے وہ قربانی کا بدل ہوں گے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے جو ہیں، یعنی جن کے مستقل رہائش یا عارضی رہائش مکہ کی حدود میں نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا۔ ٹائم ہو گیا جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔